ہمارے علماء نے مجلس عمل کے نام پہ اتحاد قائم کیا، اچھا کیا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ باتیں تم اپنے علماء سے پوچھا کرو جن کا سیاست سے تعلق ہو۔ ہمارا الحمدللہ نہ سیاست سے تعلق ہے نہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے۔ جب سیاست کے مسائل ہوں تو اس وقت لازمی بات ہے کہ اتحاد کے لیے تمام جماعتوں کو ملایا جاتا ہے۔ اب ختم نبوت کے مسئلے پر خود دیکھ لیں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کہ جس کا جیسا خطیب جو ہے تقریباً ہند و پاک میں پھر پیدا نہیں ہوا، اللہ نے ان کو جو خطابت عطا فرمائی تھی کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، انہوں نے ختم نبوت کے لیے قادیانیت اور مرزائیت سے جنگ لڑنے کے لیے تمام جماعتوں کو ملایا ہوا تھا۔ بریلویوں سے مولانا ابو الحسنات جیسا آدمی ان کے ساتھ تھے، شیعہ سے شمسی ان کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے اور مولانا عبدالحامد بدایونی ساتھ تھے، یعنی بریلوی بھی ساتھ تھے، شیعہ بھی ساتھ تھے، چونکہ تمام کے نزدیک اصل دشمن کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو اس لیے اگر اس قسم کے اتحاد ہوتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا ہے، ہر بلکہ بعض اوقات تو عجیب واقعات آ جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات تھی اور یہ سب جیل میں تھے، تو مولانا ابو الحسنات نے اور بریلوی علماء نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم تو ہر حال میں آج رات میلاد منائیں گے، تو اب سپرنٹنڈنٹ جیل سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا، میں بارکیں کھول دیتا ہوں، آپ سین میں جلسہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کوئی نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کا فکر نہ کریں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ بھی شریک ہوں گے؟ فرمایا ہاں بھائی، کیوں نہیں شریک ہوں گے؟ کیوں؟ اگر انکار کرتے تو اتحاد ٹوٹ جاتا نا۔ تو آپ نے کہا بھائی شریک ہوں گے۔ اب ان علماء نے، بریلوی علماء نے سوچا کہ اگر ہم اپنی تقریریں پہلے کر لیں اور بخاری ہمارے بعد تقریر کرے تو ہماری تقریروں میں پانی پھیر دے گا، وہ تو خطیب اعظم ہے نا۔ اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر پہلے کر لے، ہم بعد میں کریں گے۔ انہوں نے عطا اللہ شاہ سے کہا کہ حضرت فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ پہلے تقریر کریں گے، بعد میں ہمارے بڑے کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو وہاں نعت خواں تھے وہ نعتیں پڑھتے رہے، جو قاری تھے وہ قرآن پڑھتے رہے۔ تقریباً 10 بجے شاہ جی نے تقریر شروع کی۔ سیرت النبی پہ آپ نے تقریر کی، صبح کی اذان ہو گئی، لوگ ایسے بدہوش ہوئے ان کو ہوش ہی نہیں رہا۔ صبح کی نماز پڑھائی، مولانا ابو الحسنات نے کہا شاہ جی آپ نے چالاکی کر لی نا، ہمیں میلاد نہیں پڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا تو میں نے کوئی گرسنگی پڑھی تھی، میں نے بھی حضور کی سیرت بیان کی ہے نا۔ تو اس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تم کیوں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں، تمام دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، تمام شیعہ بریلوی سارے اکٹھے ہو جائیں، اس ملک میں بے دینی کو نہ آنے۔ اگر ملک میں ایک دفعہ بے دینی داخل ہو گئی نا تو تباہی کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ محفوظ رکھے۔
اللہ حنود و یہود کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی میرا ایمان ہے، اگر دینی جماعتیں متفق ہوں اور ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی. وہ بے دین تو اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ تمہارے مولوی 8 اٹھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے. یہ 10-10 ہزار ووٹ لے، 80 ہزار ووٹ گیا، وہ 11 ہزار ووٹ لے کے جیت جاتا ہے. یہ دعا کرو اللہ ان کو توفیق دے. ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہیں. آج کل جگہ جگہ میں دورہ تفسیر القرآن شروع ہے. مولانا طیب صاحب کا بھی درس شروع ہے، اللہ کامیاب کرے. جتنے بھی علماء درس دے رہے ہیں پورے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں تقریباً خلاصہ قرآن کا سمجھا دیتے ہیں. ورنہ تفسیر پڑھنے میں، اب دیکھیں نا، مجھے اپنے قرآن کی تفسیر ختم کرنے میں 20 سال لگے ہیں، جو اب چھپ رہی ہے تفسیر مکی کے نام سے. لیکن وہ یہ کرتے ہیں، پہلے عقیدہ سمجھا دیا، مسئلہ الہ سمجھا دیا، رسالت، قیامت، بعد سمجھا دیا، اس کے بعد ربط بین السور والسور سمجھا دیا، ربط بین الآیات والآیات سمجھا دیا، اور مضامین صورت سمجھا دیے کہ بھی اس صورت کے عمود کیا ہے، کون کون سا مضمون ہے. یہ بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے. مولانا طیب صاحب جو ہے نا، وہ جن کو پنج پیری کہتے ہیں، میرے دوست ہیں. ان کا پتہ ہے آپ کو کتنے شاگرد ہوتے ہیں دورے میں؟ تقریباً 40,000. اچھا، انتظام کیا؟ اب 40,000 کو کون روٹی دے؟ انتظام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے کہا ہوا ہے کہ بھی ہر مہمان کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، 10-10، 5-5، 20-20 کھانا ان کو تم دو، پڑھاؤں گا میں. اس طرح وہ علاقے والے ان کو کھانا دیں. اچھا، اللہ کی شان ہے، سب سے پہلا یہ اعزاز جو ہے وہ بھی علماء دیوبند کو ملا ہے. مولانا حسین علی صاحب نے دورہ تفسیر شروع کیا وہاں بچرا والوں نے. وہ حضرت علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے. ان کے بعد مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے کیا. اسی طرح پھر الحمدللہ یہ خوشبو پھیلتی گئی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے تو حقیقت میں بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی دین کا کام کرے، چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو اس کو نظر انداز کیا کرو. اب مسئلہ حیات ہے، ممات ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ یا قیامت میں ہم سے پوچھیں گے کہ تم مماتی ہو کہ حیاتی ہو؟ چھوڑو، مسائل بھی اختلاف صحابہ میں بھی تھا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے مردوں کا عمرہ نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا ہوگا نا. وہ ٹھیک کہتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آئے، وہ بڑے ٹھیٹ قسم کے آدمی تھے اور ائمہ اربعہ کے بڑے مخالف تھے. تو تھے ڈاکٹر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے. اچھا، خدا کی شان دیکھو کہ جو مسئلہ پوچھنا وہ مجھ سے پوچھتے تھے. ان کی اپنی جماعت ان سے لڑتی تھی کہ تم عجیب حدیث ہو، مسئلہ مولوی مکی سے پوچھتے ہو. انہوں نے کہا تمہیں آتا ہی نہیں تو میں کیا کروں. میرے پاس ایک دن آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھے جائے، حضور سنتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے نہیں سنتے. بڑا خوش ہوا. گیا سب کو کہا یار تم خام مولوی مکی پہلے روز کہتے ہیں نہیں سنتے، اور بیچارے کو یہ سمجھ نہیں کہ میں نے کہا تمہارا نہیں سنتے. تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، خدا کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑھو. مسائل خلافیہ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اب حضرت ابن عباس جو تھے وہ اہل حجاز اور طائف کے مفتی تھے، اور حضرت زید جو تھے وہ مدینے والوں میں مفتی تھے.
عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ کوفہ والوں کے مفتی تھے. ابی موسیٰ اشعری معاذ بن جبل یمن کے مفتی تھے. تو جب کوئی مسئلہ ہوتا تو صحابہ کہتے بھائی تم نے اپنے مفتی سے پوچھ لیا اب اسی میں عمل کرو, لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو. میں دین لوں گا, میں دین لوں گا, نہ لوں گا میں